بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کے اسباب ہیں تین، تو ان میں سے ایک ہے عقل۔ ٹھیک ہے، خبر وغیرہ کا پہلے بیان ہوا، اس کی تقسیم بھی ہوئی، وضاحت بھی ہوئی۔ تو یہاں سے بیان کر رہے ہیں عقل کا۔ تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا الْعَقْلُ فَهُوَ سَبَبٌ لِلْعِلْمِ۔ عقل بھی کیا ہے؟ علم کا سبب ہے۔ عقل علم کا سبب ہے۔ حالانکہ پہلے بیان ہو چکا کہ عقل علم کا سبب ہے، لیکن پھر کہا کہ عقل علم کا سبب ہے۔ پھر کیوں کہا، یہ بات آگے اشارے کرے گا۔ فی الحال آپ یہ سمجھیں کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے پھر سے تصریح کی ہے کہ عقل علم کا سبب ہے۔ آتا ہی ذہن میں؟ بہرحال عقل تو وہ سبب ہے علم کا۔ توجہ ہے آپ کی؟ ذہن میں رکھیں، عقل کے کئی اطلاقات ہیں۔ ایک عقل کا وہ اطلاق ہے جس اطلاق کے پیش نظر فلاسفہ 10 عقلیں مانتے ہیں، ان 10 کو قدیم مانتے ہیں، عقل اول، ثانی، ثالث۔ ٹھیک ہے نا؟ پہلے بھی میں نے تمہیں یہ بتایا ہے۔ تو عقول عشرہ کے قائل ہیں فلاسفہ، اور اس جہان میں، عالم رنگ و بو میں جو کچھ وقوع پذیر ہے وہ ان عقلوں کے واسطہ سے ہے فلاسفہ کے نزدیک۔ ٹھیک ہے نا؟ فلاسفہ کا یہ قول ہے کہ جو عالم میں جو کچھ بھی وقوع پذیر ہے وہ عقل کے واسطہ سے ہے، یعنی عقول کی حیثیت آلات جیسی ہے ذات باری تعالیٰ کے لیے، فلاسفہ کے نزدیک، ہمارے نزدیک نہیں۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو ایک عقل کا اطلاق یہ ہے۔ ایک عقل کا اطلاق ہے بمعنی جوہر جسمانی نورانی حادث اول المخلوقات۔ جوہر جسمانی نورانی حادث۔ اب جو فلاسفہ ہے وہ بھی جوہر مان رہے ہیں، لیکن وہ جوہر جسمانی نہیں مانتے عقلوں کو۔ سمجھے؟ پھر وہ تعدد کے قائل، اور یہ جو دوسری رائے ہے یہ علماء ماوراء النہر نے اس کا قول کیا۔ جی، تو اب یہ اس کو جسمانی مانتے ہیں، وہ جسمانی نہیں مانتے۔ سمجھ رہے ہو؟ فلاسفہ عقلوں کو قدیم مانتے ہیں، یہ حادث مانتے ہیں۔ سمجھے بات کو؟ عقل کو وہ تعدد کے قائل، یہ تعدد کے قائل نہیں، علماء ماوراء النہر۔ اب سمجھ رہے ہو بات کو کہ عقل کیا ہے؟ عقل جوہر جسمانی نورانی حادث اول المخلوقات۔ ٹھیک ہے نا؟ اول ما خلق اللہ القلم، اس سے استدلال، اول ما خلق اللہ العقل، اس سے استدلال کیا جاتا ہے۔ بات سمجھے؟ یہ دوسرا اطلاق ہے عقل کا۔ ایک عقل کا اطلاق بمعنی نفس ناطقہ، ایک عقل کا اطلاق ہے مانن بہی یمتاز الانسان عن سائر الحیوانات۔ جی، یہ 4 بڑے اور بھی اطلاقات ہیں عقل کے، لیکن آپ سمجھیں یہ 4 بڑے اطلاقات ہیں اور مشہور اطلاقات ہیں۔ یہاں پر جو عقل کا اطلاق ہے وہ کون سا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، یہ سمجھیں۔ عقل کے چونکہ اور بھی اطلاقات ہیں، اس لیے خلط ملط ہو جاتا ہے۔ یہاں پر عقل سے فلاں مراد ہے، اطلاق اول ہے، ثانی ہے، ثالث ہے، رابع کون سا ہے؟ تو ذہن میں رکھیں یہاں پر عقل سے مراد ہے اطلاق رابع،
مانن بہی یمتاز الانسان عن سائر الحیوانات. بات ہے ذہن میں. پھر اس کی کئی تعریفیں ہیں. یہ جو معنی وہ معنی ہے کہ جس کی وجہ سے، جس کے ذریعے سے انسان دیگر حیوانات سے ممتاز ہوتا ہے. اس کی تعریف میں کئی اقوال ہیں، 3 یہاں پر ذکر کیے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ پھر سمجھیں توجہ سے. میں نے آپ کو بتایا کہ جو عقل کے اطلاقات ہیں وہ متعدد ہیں. ایک عقل کا اطلاق کیا ہے؟ ایک عقل کا اطلاق وہ ہے جو فلاسفہ کرتے ہیں، جس لحاظ سے وہ عقلیں 10 مانتے ہیں، ان کو قدیم بھی قرار دیتے ہیں، اور عالم رنگ و بو میں، اس جہان میں جو حوادث ہیں وہ عقلوں کے واسطہ سے ہیں. ان کے نزدیک یہ عقلیں ذات باری عز اسمو کے لیے آلات کی مانند ہیں، فلاسفہ کے نزدیک. آپ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو ذہن میں رکھیں کہ یہ ہو گئی، یہ عقل کا ایک اطلاق ہو گیا. اس اطلاق کے لحاظ سے عقلیں 10 ہو گئی. ایک اطلاق ہے جوہر، جسمانی، نورانی، حادث، اول المخلوقات. یہ علماء ماوراء النہر اس کے قائل ہیں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ لیکن اس عقل میں اور جو فلاسفہ نے جس عقل کا تصور پیش کیا ہے اس میں فرق ہے. سمجھے بات کو؟ فلاسفہ نے جس عقل کا تصور پیش کیا ہے وہ اس میں تعدد ہے. علماء ماوراء النہر کی رائے کے مطابق تعدد نہیں ہے. فلاسفہ کی رائے کے مطابق کیا ہے؟ وہ اس میں وہ قدیم ہے، اور علماء ماوراء النہر کے نزدیک یہ قدیم نہیں ہے. جی چل رہا ہے؟ ہاں توجہ رکھے. پھر جس انداز میں وہ عقلوں کی وسطیت کے قائل ہیں فلاسفہ، اہل اسلام اس کی وسطیت کی اس انداز میں قائل نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مثلا صوفیاء کرام جو اس جانب گئے، جیسے ابن عربی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ عقل اول حضور ہے، قلم بھی حضور ہے. سمجھے بات کو؟ نور بھی حضور ہے. اول ما خلق اللہ العقل، اول ما خلق اللہ القلم، اول ما خلق اللہ النوری. تو یہ سارے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا کے لیے ہیں، آپ کی ان حقیقت محمدیہ کے لیے. جی تو صوفیاء جس وسطیت کے قائل ہیں یہ اور وسطیت ہے. فلاسفہ جس وسطیت کے قائل ہیں وہ اور وسطیت ہے. سمجھے؟ صوفیاء جس وسطیت کے قائل ہیں وہ وسطیت یہ ہے کہ ذات بری عز اسمہ نے وہ جو حقیقت محمدیہ ہے اس پر خلائق کو ملنے والے جو کمالات ہیں، جو فیضان ہے، وہ سارے کا سارا وہ ذات بری عز اسمہ کی جانب سے وہ تجلی ہوئی. کس پر؟ وہ تجلی ہوئی حقیقت محمدیہ پر. پھر حقیقت محمدیہ جو دیگر خلائق ہیں ان پر ان کے حسب حال تجلی فرماتی ہے، ان کے حسب حال تجلی فرماتی ہے. سمجھے بات کو؟ اب حقیقت محمدیہ نے تجلی کی بیت المقدس پہ، ٹھیک ہے نا، من حیث مسجودیت الیہا، تو بیت المقدس قبلہ. پھر وہ تجلی کعبے پہ پڑی تو اب کعبہ قبلہ. سمجھے بات کو؟ تو اسی کو تعبیر کیا اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہ حقیقت میں کعبہ بھی ہے ان کی تجلی کے ایک ذل، انہی کے نور سے روشن پتلی حجر کی ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو کعبہ ان کی تجلی کے ایک سایہ ہے، ان کی تجلی کے ایک ذل ہے. حقیقت محمدیہ پر تجلی من اللہ، اور پورے جہان پر جو تجلیات وہ حقیقت محمدیہ کی ہیں. جیسے علامہ آلوسی نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو اس کی تحت آپ نے فرمایا تفسیر روح المعانی میں کہ وکونہ رحمۃ، وکونہ علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ للجمیع بے اعتبار انہ علیہ الصلوۃ والسلام واسطۃ الفیض الالہی علی جمیع الممکنات، یہ واسطہ فیض الہی ہے. تو یہ صوفیاء جس وساطت کے قائل ہیں یہ اور ہے، فلاسفہ جس وساطت کے قائل ہیں وہ اور ہے. دونوں مذاہب میں بھی خلط ملط نہ کیے جائے. فلاسفہ جس جانب گئے
معاذ اللہ وہ شان باری عزت اسموں کے لائق نہیں ہے، اس میں تعطل پایا جا رہا ہے، اس میں بلا اختیار فعل پایا جا رہا ہے، ذات باری عزت اسموں کو غیر مختار قرار دے دیا انہوں نے، معاذ اللہ من ذالک۔ اب سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو لہٰذا پہلے بھی آپ کو میں نے شاید ہدایت الحکمت میں یہ بات بتائی تھی کہ جو معرفت الہیہ ہے، معرفت الہیہ جو ہے اس کا طریق اگر شریعت کی تابع کر کے چلائیں تو یہ متکلمین ہوئے، اور بغیر شریعت کی اتباع کے اگر چلائیں تو یہ فلاسفہ مشائین ہوئے۔ سمجھے بات کو؟ چونکہ فلاسفہ شریعت کے پابند اپنے آپ کو نہیں سمجھتے، مروڑ مراڑ کرتے ہیں، جیسے بھی اقول اشرا کی بات کی ہے، اقول اشرا وہ کہتے ہیں یہ زبان شرع میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ملائکہ کہا جاتا ہے، اور جو عقل عاشر ہے اسے عقل فعال کا نام دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ حضرت جبریل علیہ السلام میں، شریعت پہ اس کا نام جبریل ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ کہ اپنے تخمینے ہیں۔ تو صوفیاء کی رائے مختلف ہے، صوفیاء جو مسلم صوفیاء ہے، سمجھ رہے بات کو؟ تو بہرحال بات جو کر رہا تھا میں، جہاں سے ادھر چلی گئی بات، تو بات یہ ہے کہ ایک معنی ہے جوہر جسمانی نورانی حادث اول الخلائق اول المخلوقات، تیسرا اطلاق عقل کا نفس ناطقہ، چوتھا اطلاق عقل کا مانن بہی یمتاز الانسان عن سائر الحیوانات۔ تو یہ چار اطلاقات میں نے آپ کو بتائے، اطلاقات اور بھی ہیں عقل کے، لیکن یہاں پر عقل سے کون سا اطلاق مراد ہے؟ یہ اطلاق کے رابع مراد ہے، مانن بہی یمتاز الانسان عن سائر الحیوانات، وہ معنی جس کی وجہ سے انسان دیگر حیوانات سے ممتاز ہوتا ہے۔ پھر اس کی تعریف میں اختلاف ہے، کئی اقوال ہیں، قریب قریب بھی ہیں، دور دور معنی بھی ہیں، بات سمجھو رہی؟ یہاں پر جو ہے اس کی تین تعریفیں بیان کی ہیں، ایک قوت للنفس بہا تستعد للعلوم والادراکات، اور دوسرا غریزۃ یتبعها العلم بالضروریات عند سلامت الآلات، اور تیسرا جوہر تدرک به الغائبات بالوسائط والمحسوسات بالمشاہدہ۔ توجہ ہے نہیں؟ یہ تین اطلاقات جو ہے، تین تعریفیں یہاں پر ذکر کی ہیں، لیکن ذہن میں رکھیں یہ اطلاق کے رابع کی تین تعریفیں ہیں، اطلاق اول ثانی ثالث نہیں، وہ الگ اطلاقات ہیں، نہیں سمجھو؟ ٹھیک ہو گیا؟ مانا کر بارہ لاکھ کل ہے۔ اور دیکھیں وَهُوَ قُوَّةٌ لِلنَّفْسِ، وَهُوَ عقل جو ہے عین نفس ناطقہ نہیں ہے، نہیں سمجھو؟ عقل کیا ہے؟ نفس ناطقہ کی قوت ہے، عقل کیا ہے؟ توجہ ہے نہیں ہے؟ بات سمجھے؟ تو اب یہ جو تیسرا اطلاق میں نے آپ کو بتایا، اس اطلاق میں عقل نفس ناطقہ کو کہا جاتا ہے، تو یہیں سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے یہاں پر وہ تیسرا اطلاق مراد نہیں ہے۔ اگر تیسرا اطلاق مراد ہوتا تو وہ قوت للنفس تو غلط ہو جاتا نا۔ تیسرے اطلاق میں کہا کہ خود نفس ناطقہ کو عقل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا یہ تیسرا اطلاق نہیں ہے، یہ الگ اطلاق ہے، وہ چوتھا اطلاق ہے، مانن بہی یمتاز الانسان عن سائر الحیوانات۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا انسان عقل کے کہا یہ قوت للنفس، یا ذہن میں رکھنا قوت کا ایک اطلاق ہے کیفیت فی الشیء یکون مبدأ للفعل والتاثیر۔ تو جو ہے قوت کا ایک اطلاق یہ ہے کہ شے میں پائی جانے والی کیفیت جو فعل و تاثیر کا مبدا ہو، تو جو ہے فعل و تاثیر کا مبدا ہو، یہ عمومی اطلاق ہے قوت کا، سمجھ رہے ہو نا؟ آپ آسان لفظوں میں عام لفظوں میں لے ہو تو قوت طاقت دوسرے میں اثر کرنے کے لیے ہوتی ہے نا، ایسا نہیں ہے؟ تو یہی ہے کیفیت فی الشیء یکون مبدأ للفعل والتاثیر، فعل و تاثیر کا مبدا ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کیفیت کو قوت بولا جاتا ہے۔ ذہن میں رکھیے، کبھی اس کا اطلاق ہوتا ہے کیفیت تکون مبدأ للانفعال والتأثر من الغیر،